إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب نازل کی اور اس کی تفسیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان رہ کر ایک دو دن نہیں، مسلسل 23 سال تک اللہ رب العالمین کے دین کی اور شریعت کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا، جس دین پر عمل کر کے ایک انسان اللہ رب العالمین کی جنت حاصل کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی دنیاوی زندگی ختم ہوتی ہے، آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے، جس کا پہلا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے۔ تو فرشتے اس شخص سے اس نے اپنی دنیاوی زندگی کیسے گزاری ہے اس کے متعلق سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال بنیادی طور پر 3 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے: رب کے متعلق، دین کے متعلق اور رسول کے متعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی قبر کے انہی سوالوں کی تیاری کرانے میں گزاری ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا خلاصہ یہی 3 سوالات ہیں۔ لہذا ہر شخص کو ان سوالوں کی تیاری اس دنیا میں کرنی ہے۔ اس کی زندگی کیسے گزری، 30 سال، 40 سال، 50، 60، 70 سال، 80 سال، جسے اللہ رب العالمین نے جتنا مقدر کر کے رکھا ہے دنیا میں، اسے وقت دیا، اس نے اپنی زندگی گزاری، تو اس کی زندگی کس رب کو اپنا رب مانتے ہوئے گزاری ہے، کس دین پر عمل کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، کس شخص کی اتباع کرتے ہوئے اور کس شخص کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اس نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ یہ سب سے اہم ہے۔ اگر اس نے اپنے پوری زندگی کے اندر سب کچھ سیکھا لیکن
اللہ رب العالمین کے بارے میں علم نہیں حاصل کر سکا. جس رب کی عبادت کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا اس رب کی معرفت ہی حاصل نہیں کر سکا. دنیا کی ہر چیز سیکھ لیا لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں پوچھا جائے اس کے پاس کوئی علم نہیں. چاند تک پہنچ گیا لیکن چاند کے خالق کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر کہ بہت سارے لوگ دنیا کے معاملے میں ظاہری چیزوں کا علم رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم رکھتے ہیں جس سے اس کی معاشی زندگی جڑی ہوئی ہے، جس سے اس کا رزق جڑا ہوا ہے. کھیتی باڑی کرنا ہے، کس کھیت میں کون سا فصل اچھا اگنے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں اس کے پاس جانکاری ہے. لیکن آخرت کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو آخرت کے بارے میں وہ بالکل غافل ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. کہ آخرت کے بارے میں یہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. لہذا اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بعض ایسے اہم مسائل ہیں جن کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، یہ ہمارا اولین اور بنیادی فریضہ ہے. دین کے بارے میں کم از کم ایک انسان کو اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ وہ فرشتوں کے سوالوں کا صحیح قبر کے اندر جواب دے سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور پوچھا اللہ کے رسول سے اسلام کے بارے میں کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیں اسلام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان کے بارے میں بتایا. پھر ایمان کے بارے میں پوچھا، اللہ کے رسول نے ایمان کے 6 ارکان کے بارے میں بتایا. پھر احسان کے بارے میں پوچھا، اللہ کے رسول نے احسان کے بارے میں بتایا. اور پھر قیامت کی علامتوں کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں پوچھا. جب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اس مجلس سے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، کیا آپ کو پتا ہے یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یہ سوال کرنے والے کون تھے، ہم پہچان نہیں سکے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. یہ جبریل تھے علیہ الصلاۃ والسلام جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہی وہ دین ہے جس کے بارے میں قبر کے اندر پوچھا جائے گا، وما دینک، تمہارا دین کیا تھا. تو اس حدیث کے اندر دین کے اہم اور بنیادی تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے. اس لیے اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے. جس طرح سورہ فاتحہ کو قرآن کا ام الکتاب کہا جاتا ہے، اسی طرح سنت رسول میں اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے. پورے دین کا خلاصہ ہے یہ حدیث. تو ایمان کے ارکان یا اسلام کے ارکان دونوں کے اندر پہلا رکن کیا ہے؟ اسلام کے ارکان میں پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور ایمان کے ارکان میں پہلا رکن ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ. تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے بغیر، اس کی وحدانیت کی گواہی دیے بغیر ایک انسان مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا. یہ دین کا سب سے پہلا علم ہے جو ایک انسان کو حاصل کرنا چاہیے. قبر کے اندر اللہ رب العالمین کے بارے میں ہی سب سے پہلے پوچھا جائے گا.
اگر ایک انسان کے پاس اپنے رب کے بارے میں ہی صحیح جانکاری نہ ہو، اللہ رب العالمین کو ہی صحیح طریقے سے وہ پہچان نہ سکے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عبادت کس کی کرے گا؟ اسے عبادت کے اندر لذت اور حلاوت محسوس نہیں ہوگی، اسے چاشنی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ جس رب کی عبادت کر رہا ہے اس رب کو پہچانتا ہی نہیں، اس رب کے بارے میں، بنیادی چیزوں کے بارے میں بھی غافل ہے، بے خبر ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین کی خصوصی توفیق سے یہ ایک مختصر سا متن ہم نے تیار کیا ہے، اعتقاد اہل السنت والجماعہ فی الایمان باللہ تعالی، کہ اللہ رب العالمین پر ایمان کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اس چیز کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے اس مقصد کے تحت ہم نے اس متن کو تیار کیا ہے۔ یہ بہت ہی مختصر متن ہے، تقریباً 6-7 صفحے کا صرف۔ اصل یہ متن عربی زبان میں ہے، کیونکہ شریعت کی اصل زبان عربی ہے۔ اللہ رب العالمین نے شریعت کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا تو عرب والوں کے درمیان بھیجا، عربی زبان اللہ کے رسول کی بھی زبان تھی، چنانچہ تمام احادیث عربی زبان میں ہے۔ تو شریعت کی اصل زبان آج بھی عربی ہے، بوقت ضرورت دوسری زبانوں میں لوگوں کو ان کی اپنی علاقائی زبان میں شریعت کو سکھانا ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے یہی کوشش کی کہ طلبہ علم اس متن کو تاکہ یاد کر سکیں اور عوامی مجلسوں میں ہر علاقے کی ضرورت کے حساب سے اس علاقے کی زبان میں اس کے میسج کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس لیے عربی زبان کا انتخاب کیا گیا اور اس متن کو تیار کیا گیا، جس میں اللہ رب العالمین پر ایمان کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اس پورے باب کو انتہائی اختصار کے ساتھ اس میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں ایک ایک لفظ کی شرح کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ دن اسی متن کی شرح کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ عشاء سے پہلے پہلے اس متن کے اندر جو اصل میسج ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے انشاءاللہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے اعلان میں سنا کہ 3 مجلسوں میں ہم اس متن کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ظہر تک ایک مجلس ہوگی، ظہر کی جو اذان ہوتی ہے انشاءاللہ اسی وقت تک ہم جاری رہیں گے، اور پھر عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، اور مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک تیسری مجلس ہوگی، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس وقت تک اس اہم میسج کو ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، وقت کے اندر برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس اہم مسئلے کا سیکھنا آسان کر دے، اور ہماری زندگی اسی عقیدے کے مطابق گزرے جو ہمارے سلف صالحین کا عقیدہ تھا، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کا عقیدہ تھا۔ چنانچہ انشاءاللہ اب ہم اس متن کو پڑھنا شروع کریں گے۔ جی پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال حفظہ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فهذا متن لطيف المبنى عظيم المعنى في معرفة الله عز وجل، سميته اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله تعالى. ذكرت فيه مجمل اعتقادهم في الإيمان بالله جل وعلا، مستمدا من كلامه سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما فهمه سلفنا الصالحون رحمهم الله، ليسهل على طلاب العلم حفظه وضبط مسائله، ويشرحه العلماء للناس بلغتهم في المساجد وحلق العلم. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يبارك فيه
ويتقبله بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر عليه فأقول وبالله التوفيق اعلم. حسبک بارک اللہ فیک. یہ ایک مختصر سا مقدمہ ہے اس متن کے شروع میں، جس میں بسم اللہ کے بعد حمد و صلات کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر کلمہ شہادت کو، اور پھر اس کے بعد اس متن کا موضوع کیا ہے اسے بیان کیا گیا ہے. چنانچہ کہا گیا کہ یہ ایک مختصر سا متن ہے اللہ رب العالمین کی معرفت کے سلسلے میں، کہ کیسے ہم اللہ رب العالمین کو پہچان سکیں، اپنے رب کو پہچان کر کیسے اس کی عبادت ہمارے لیے کرنا آسان ہو. اس کا نام رکھا ہے اعتقاد اہل سنت والجماعہ فی الایمان باللہ تعالی، جس میں اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کا، عقیدے کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے ایمان باللہ کے باب میں. اور یہ پورا کا پورا ماخوذ ہے قرآن کریم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، جیسے کہ سلف صالحین نے ان نصوص سے سمجھا ہے. تو ہمارا عقیدہ جو ہوگا اس کا اصل سورس یہی اللہ رب العالمین کا کلام اور اللہ کے رسول کی احادیث ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. اور ان نصوص کو ہم اسی طریقے سے سمجھیں گے، وہی معنی مراد لیں گے ان نصوص سے جو ہمارے اسلاف نے، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین نے مراد لیا ہے، یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے علماء کرام نے مراد لیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت عطا کرے. آگے پڑھیں. اعلم رحمك الله أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بوجود الله تعالى وأنه هو الرب الخالق المالك الرازق المدبر لا إله إلا هو الرحمن الرحيم له الأسماء الحسنى والصفات العلى من أحصى منها 99 اسما دخل الجنة. 90 اسما دخل الجنة. احسنت بارک اللہ فیک. اہل سنت والجماعت کا اب عقیدہ یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا بیان یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے ایمان باللہ کے باب میں. چنانچہ سب سے پہلا مسئلہ جو بیان کیا گیا وہ ہے کہ وہ ادنا مقدار کیا ہے جس کے معلوم کرنے کا فریضہ ہر ایک کے اوپر عائد ہوتا ہے. کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے کم از کم اللہ رب العالمین پر ایمان کے سلسلے میں وہ ادنا علم کیا ہے کہ جس علم کے نہ ہوتے ہوئے وہ شخص مؤمن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ ایمان باللہ. تو ایمان باللہ کے اندر کم از کم ایک عام شخص کو بھی، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، اتنا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ مؤمن ہو سکے، مسلمان باقی رہ سکے. اگر وہ اتنا بھی نہیں جانتا جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے پہلے مسئلے کے تحت، تو وہ شخص دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ادنا مقدار کیا ہے؟ وہ کل 4 چیزیں ہیں. وہ کل 4 چیزیں ہیں جو ایمان باللہ کے متعلق ادنا مقدار ہے. کم از کم اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ہر شخص کو 4 چیزوں کا علم رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. پہلی چیز ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے وجود کا عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے. اسی کو کہا ان اہل السنت والجماعہ یعتقدون بوجود اللہ تعالی، کہ اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے وجود کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین
موجود ہے۔ اب اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ تم اللہ رب العالمین کے بارے میں وجود کا عقیدہ رکھتے ہو، اللہ موجود ہے، وہ کہے کہ پتہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں ہے، ایسا شخص گرچہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، کیا مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر اللہ رب العالمین کے موجود ہونے کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے موجود ہونے کا عقیدہ رکھے۔ دوسری چیز ہے انہ هو الرب الخالق المالک الرازق المدبر، کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، اللہ رب العالمین ہمارا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین مالک ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، اور اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ یہ تمام کے تمام نام اللہ رب العالمین کے، چاہے رب ہو یا خالق ہو یا مالک ہو یا رازق ہو یا مدبر ہو، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی فقط ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی پالنہار نہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا عقیدہ رکھے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہمارا رب کون ہے، تو وہ شخص اس بنیادی علم کے نہ رکھنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین ہی فقط عبادت کا مستحق ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ لفظ الہ کا ترجمہ عربی زبان میں صرف اور صرف معبود کے آتا ہے۔ اہل بدعت نے لفظ الہ کا معبود کے علاوہ دوسرے لفظوں میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی، بعد نے کہا خالق اس سے مراد ہے، بعد نے کہا اس سے مراد رازق ہے، بعد نے کہا اس سے مراد مدبر ہے، بعد نے اس سے مراد کہا مالک ہے، بعد نے کہا اس سے مراد حاکم ہے، لیکن معبود اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے۔ آپ اگر کفار مکہ کے عقیدے کو دیکھیں گے تو پائیں گے کہ وہ بھی ان چیزوں کا اقرار کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، لیکن معبود حقیقی نہیں مانتے تھے۔ تو اصل جھگڑا اسی کا تھا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں سب کے سب باطل ہیں، برحق معبود فقط اللہ رب العالمین ہے۔ ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا خوارج کا اس امت کے اندر، جنہوں نے حاکمیت کے مسئلے کو بہت اچھالا، ان الحکم الا للہ، قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے نعرہ بلند کیا کہ زمین پر صرف اللہ رب العالمین کا قانون چلے گا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کا نہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ زمین پر اللہ رب العالمین کا قانون چلے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ حکم کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی وہی ہے جو ہمارے اسلاف نے سمجھا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے کہ اس کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ خوارج کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ کفر مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ خوارج نے ان آیتوں کو دلیل بنا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کی تکفیر شروع کر دی کہ نعوذ باللہ یہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں، اصل مسلمان تو ہم لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کافر ہو گئے اور اصل مسلمان کون ٹھہرے؟ یہ لوگ۔
جو صحابہ کرام کو کافر کہہ رہے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب کرتے ہوئے کیا کہنے لگے؟ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، جو تم دلیل پیش کر رہے ہو وہ اپنی جگہ تو برحق ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جو مراد تم لے رہے ہو یہ باطل معنی ہے۔ اللہ کے رسول سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے جو تم ہمیں سمجھا رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی حاکمیت مسلم ہے، لیکن کیا لا الہ الا اللہ کا وہی معنی ہے؟ نہیں، عربی زبان کے اندر الہ کا معنی حاکم نہیں ہوتا۔ جس دعوت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا تھا وہ دعوت کیا تھی؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا برحق معبود نہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کے سوا کوئی برحق حاکم نہیں، یہ دعوت نہیں تھی لا الہ الا اللہ کے اندر۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کو اپنا معبود تسلیم کرو، کہ برحق معبود صرف اللہ ہیں، باقی جتنے معبود ہیں ان کو باطل تسلیم کرو۔ تو یہ ہے تیسری چیز، اگر کوئی اس کا عقیدہ نہ رکھے تو مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پوچھا جائے کہ اللہ رب العالمین کو برحق معبود تسلیم کر رہے ہو، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے انہیں باطل مان رہے ہو، اگر دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے اور ایک کا اقرار کرے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ مثلا کہے کہ ہاں اللہ رب العالمین کو برحق معبود تسلیم کر رہا ہوں، لیکن دوسرے معبودوں کو باطل نہیں مانتا میں، وہ مومن ہو سکتا ہے؟ وہ کافر ہی رہے گا، وہ کافر ہی رہے گا۔ کفار مکہ بھی بس اوقات اللہ رب العالمین کو خلوص کے ساتھ پکارتے تھے، حج کے لیے جاتے اور تلبیہ پکارتے ہوئے کیا کہتے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، آگے اضافہ کرتے الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ تو تھوڑی سی گنجائش اپنے معبودوں کے لیے بھی نکالتے تھے، یہ تھوڑی سی گنجائش اگر دوسروں کے لیے نکالے عبادت کی، مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہی رہے گا۔ تو یہ تیسری چیز ہے جس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس یہ ادنا علم بھی نہیں اللہ کی الوہیت کے سلسلے میں تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ چوتھی چیز، لہ الاسماء الحسنى والصفات العلی، کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں اور اس کی بہت ہی بلند پایہ صفات ہیں۔ تو ان تمام ناموں اور ان تمام صفات کے بارے میں ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے جتنے نام قرآن و سنت کے اندر وارد ہیں، ان تمام ناموں پر یا اللہ رب العالمین کی جتنی صفات قرآن و سنت کے اندر وارد ہے ان تمام صفات پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان کے سلسلے میں 4 چیزوں کا علم رکھنا ضروری ہے۔ یہ علم کا ادنا مقدار ہے، اگر کسی شخص کے پاس یہ علم کا ادنا مقدار بھی نہ رہے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے کہا من احصى منها 99 اسما دخل الجنہ۔ جب اسماء حسنہ کا تذکرہ آیا تو اسی کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استنباط کرتے ہوئے، جو کہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر وارد ہے، اس سے استنباط کرتے ہوئے اس جملے کو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار ناموں میں سے جو 99 ناموں کا احصاء کرے گا، من احصى منها 99 اسما، کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار ناموں میں سے جو 99 ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
یہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مأخوذ جملہ ہے، اور اس پورے متن کے اندر تقریباً آپ کو یہی منہج نظر آئے گا کہ اس متن کا ہر لفظ یا تو قرآن کریم کی کسی آیت سے لیا گیا ہے یا اللہ کے رسول کی کسی حدیث سے لیا گیا ہے جسے ہم نے اپنے الفاظ میں ڈھالا ہے، لیکن اصل اس کا یا تو قرآن کی کوئی آیت ہے یا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہے یا کسی سلف کا کوئی قول ہے، جیسے کہ بعض قواعد آگے آئیں گے انشاءاللہ، وہاں پر ہم تنبیہ کریں گے۔ اس حدیث میں ایک بہت عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ دخول جنت کی، جو کہ ایک انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان سے پوچھا جائے تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ کسی طرح اللہ رب العالمین کی جنت مل جائے، اللہ رب العالمین کے جہنم سے نجات مل جائے۔ اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں۔ اس سے بڑی کوئی خواہش ہے؟ اللہ رب العالمین کی جنت مل جائے، اس سے بڑی کوئی خواہش ایک مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہی فضیلت ہے اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کے احصاء کی۔ اب کس طریقے سے ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، احصاء کا کیا معنی ہے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان للہ عز وجل 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم، تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں 100 سے ایک کم، 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کا احصاء کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اس لفظ احصاء کا معنی محدثین اور علماء اکرام نے متعدد الفاظ سے بیان کیا ہے۔ ان تمام تشریحات کو اگر جمع کیا جائے اور ان کا خلاصہ نکالا جائے تو بطور خلاصہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ احصاء کل 4 چیزوں کو شامل ہے۔ احصاء کل 4 چیزوں کو شامل ہے، یعنی ان 4 چیزوں پر عمل کر کے کوئی اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے ان ناموں کا صحیح تلفظ سیکھنا۔ اللہ رب العالمین کے ان ناموں کا صحیح تلفظ سیکھنا۔ آپ کا جو نام ہے اگر کوئی اسے بگاڑ کر کہے آپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرا یہ نام نہیں، میرا یہ نام ہے۔ کسی کا نام زبیر ہو اور اسے جبیر کہا جائے، ایک صحابی تھے عبداللہ بن جبیر، ایک صحابی ہے عبداللہ بن زبیر، ایک جیم سے ہے ایک زائے سے ہے نا، اور ایک دوسرے صحابی ہیں عبد الرحمن ابن زبیر۔ زبیر اور زبیر میں صرف زبر زیر کا ہی فرق ہے، تو جن کا نام زبیر ہے ان کو زبیر کہیں، وہ راضی ہوں گے؟ نہیں راضی ہوں گے۔ وہ کہیں گے میرا نام یہ نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کا نام ہے، میرا نام زبیر ہے۔ کسی کا نام جبیر ہو جیم کے ساتھ اور آپ اسے زبیر کہیں زا کا ساتھ، وہ راضی ہوگا کہ نہیں میرا تو نام نہیں، کسی دوسرے کا نام ہے۔ یہاں تک کہ اسپیلنگ کے اندر بھی اگر کچھ مسٹیک کر دے تو آپ کہیں گے فوراً اس کو صحیح کرو۔ اور کوئی اللہ رب العالمین کا نام بگاڑ کر کہے تو اللہ رب العالمین خوش ہوگا، راضی ہوگا، اسے اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا۔ کیا فرمایا؟ من احصاها دخل الجنہ، جو احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کریں گے۔ تو جو اللہ کا نام بگاڑے گا اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا؟ ہو نہیں سکتا یہ۔ تو پہلا اسٹیپ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ان ناموں کا صحیح تلفظ سیکھنا۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کو آپ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے ان ناموں کو صحیح تلفظ سے ادا نہیں کرتے۔ وہ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الحی، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، ہے نا؟ یہ الحی جو ہے حیات سے بنا ہے،
زندگی جسے ہم کہتے ہیں اردو میں. ہمارا پروردگار زندہ ہے، ایسی حیات ہے جس سے پہلے نہ موت ہے نہ جس کے بعد موت ہے، اور یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. دنیا میں کوئی اور دوسری چیز دکھا سکتا ہے کوئی کہ اس سے پہلے موت نہیں، اس کے بعد بھی موت نہیں؟ کوئی بھی چیز آپ مثال کے طور پر پیش کریں، یا تو پائیں گے کہ اس سے پہلے موت ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا وہ. جیسے ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک زمانہ اس انسان پر ایسا گزر چکا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، یہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. یہ تو ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہے نا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کا وجود نہیں ہوگا، وہ مر جائے گا، اس پر موت آ جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت. بس اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ جس کے ساتھ حیات ایسی حیات ہے، نہ اس سے پہلے موت ہے نہ اس کے بعد کوئی موت ہے. تو الحی اللہ کا ایک نام ہے جو صفت حیات سے متصف ہے. ٹھیک ہے. ایک اللہ رب العالمین کا نام ہے جو اسی سے ملتا جلتا ہے، جو شرم و حیا سے ماخوذ ہے. ہمارا پروردگار شرم و حیا کرنے والا ہے، وہ ہے الحی. الحی، وہ الحی تھا، اور یہ کیا ہے؟ ڈبل یا کے ساتھ، ہا کے بعد یا کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، اور اس کے بعد پھر ڈبل یا ہے جس پہ پیش ہے. تو دونوں کا نطق، دونوں کا تلفظ الگ الگ ہے. وہ الحی ہے جو حیات سے بنا ہے، زندگی سے، اور یہ ہے الحی جو شرم و حیا سے بنا ہے، کہ اگر کوئی بندہ اس سے کچھ طلب کرے، اسے خالی ہاتھ واپس کرنے سے اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ان دو ناموں کو ملا دے تو یہ جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا. تو جو صحیح تلفظ ہے اس صحیح تلفظ کو جاننا ضروری ہے. اللہ رب العالمین کا نام ہے السمیع. ٹھیک ہے. کوئی السمیع کی جگہ پہ السامع کہے، چلے گا؟ نہیں چل سکتا. اگر کوئی لفظ ہی بدل دے چل سکتا ہے؟ کہ نہیں، اس کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، اس کا معنی بھی وہی ہوتا ہے جو آپ نے نام بیان کیا، اس نام کے معنی میں اور اس معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے اسے بھی ہم اللہ کا نام کہہ سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے تھے نا وشنو کے بارے میں، اور جو اس طرح کے نام ہیں ان کے دیوتاؤں کے، غیر مسلموں کے، کہتے ہیں کہ ان کا معنی بھی وہی ہوتا ہے. خالق کا جو معنی ہے وہی معنی برہما کا بھی ہے، وشنو کا جو معنی ہے وہ بھی اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا معنی ہے. لہذا یہ نام بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یہ اصول شریعت سے جہالت کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین کا نام اگر السمیع ہے تو اسے السامع بھی نہیں کر سکتے آپ. البصیر ہے تو الباصر کا معنی بھی دیکھنے والا اور البصیر کا معنی بھی دیکھنے والا. تو جو اللہ کا نام ہے جس تلفظ کے ساتھ، اسی تلفظ کے ساتھ آپ کو ادا کرنا ضروری ہے. اب اگر آپ کہیں کہ اللہ کا نام سامع ہے، باصر ہے، تو نہیں چلے گا. یہ اللہ رب العالمین کے نام کے اندر تحریف ہے. تو صحیح تلفظ کو جاننا ضروری ہے اور اسی تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا اسٹیپ ہے کہ ان ناموں کے جو معانی ہیں ان معانی سے واقف ہونا. اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نام ہیں تمام کے تمام ذو معنی ہے. ہر نام کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، اور اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف ہے جو ان کے ناموں کے اندر موجود ہے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ناموں کے سلسلے میں کہ اسماء اللہ عز وجل اعلام و اوصاف.
یہ قاعدہ ہے، اسماء اللہ عز وجل اعلام و اوصاف، کہ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ علم بھی ہیں، اور ان ناموں کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے اندر وہ صفت بھی موجود ہے۔ گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے یہ نام یا تو علم نہیں، یا اگر کسی نے علم تسلیم کر لیا تو کیا کہتے وہ، یہ صفت اللہ کے یہاں موجود نہیں۔ چنانچہ بعض گمراہ فرقے کہتے کہ اللہ رب العالمین علیم تو ہے لیکن علم کی صفت سے متصف نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض لوگ کہتے کہ اللہ رب العالمین سمیع تو ہے لیکن سننے کی صفت سے متصف نہیں، قدیر ہے لیکن قدرت کی صفت سے متصف نہیں، حکیم ہے حکمت کی صفت سے متصف نہیں۔ یہ گمراہ فرقوں کا نظریہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ اعلام و اوصاف، جتنے اللہ کے نام ہیں وہ علم بھی ہیں، اللہ کے نام بھی ہیں، ساتھ میں ان ناموں کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان صفتوں سے متصف بھی ہے۔ تو دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں کہ کس نام کا کیا معنی ہے۔ تیسرا اسٹیپ ہے کہ ان کو یاد کیا جائے، ان 99 ناموں کو حفظ کیا جائے، یاد کیا جائے۔ اور چوتھا اسٹیپ ہے کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے۔ جیسے اللہ رب العالمین کا نام ہے الغفور، کیا معنی؟ گناہوں کو بخشنے والا۔ تو اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کی بخشش کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ اللہ رب العالمین کا۔ مغفرت کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ کون بخش سکتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ لیکن بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہم نے ایک قرآن پڑھ کر فلاں کو بخش دیا، کہتے نہیں کہتے؟ حالانکہ وہی بندہ جب سید الاستغفار پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے آخر میں، کیا اقرار کرتا ہے؟ فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تو مجھے بخش دے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا۔ وہ اقرار کر رہا ہے کہ تیرے علاوہ، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا، اور وہ پھر تیار ہو جاتا ہے دوسرے کو بخشنے کے لیے۔ تو بخشنے کی صفت صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین غفور ہے۔ تو اس نام کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے العفو، معاف کرنے والا۔ اس نام کا تقاضا یہ ہے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین سے ہم امید کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مومن بھائیوں کے تعلق سے بھی ہم وہی رخ اختیار کریں جو اپنے بارے میں اللہ رب العالمین سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیا کریں۔ تو یہ ہے ان ناموں کے مطابق عمل کرنے کا معنی۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الستیر، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی کے کسی گناہ کے بارے میں ہمیں جانکاری ہو تو پردہ داری کریں، سوشل میڈیا پر جا کے ایک دم تصویر کے ساتھ نہ اسے نشر کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے جو تقاضے ہیں اس تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ تو یہ کل 4 چیزیں ہوئیں احصاء کے اندر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اس فضیلت کو حاصل کرنا، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے ناموں کے ساتھ یہ 4 اعمال ہمیں کرنے پڑیں گے۔ صحیح تلفظ سیکھنا پڑے گا، ان ناموں کا معنی پتہ کرنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا، اور پھر ان ناموں کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ آگے بڑھیں۔ خلق الماء والعرش والقلم وكتب به مقادير الخلائق وخلق السماوات والأرض في 6 أيام ورفع السماوات بغير عمد ترونها
ويمسكها أن تقع على الأرض إلا بإذنه وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات. جزاک اللہ خیر. پہلا مسئلہ ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے اللہ رب العالمین پر ایمان کے متعلق ہر شخص کو 4 چیزوں کا علم رکھنا ضروری ہے، جن میں سے پہلا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کے وجود کا علم رکھنا ضروری ہے. اب اگر کوئی پوچھے کہ اللہ رب العالمین کو تو ہم نے دیکھا نہیں، کیسے مان لیں کہ اللہ رب العالمین موجود ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے تمہیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے. تم اسی عقل کی نعمت سے اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہو. تمہیں دلیل چاہیے نا کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے، یہی عقل کی نعمت بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیلیں بے شمار ہیں. یہاں اس پیراگراف سے اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیلوں کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور یہ سب کے سب عقلی دلائل ہیں. لہذا کوئی شخص چاہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے یا نہ لائے، اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے ان دلائل سے. گرچہ وہ قرآن پر ایمان نہ لائے، حدیث رسول پر ایمان نہ لائے، اللہ رب العالمین نے اسے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، تو اسی سے اس کے اوپر حجت قائم ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مکہ کے اندر جو قرآن کریم کی سورتیں نازل ہوئی ہیں، ان سورتوں میں اللہ رب العالمین کی توحید سے متعلق اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت سے متعلق، خصوصاً اللہ رب العالمین کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جو عقلی دلائل ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مکی سورتوں کے اندر حد سے زیادہ ان دلائل کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ پہلی آیت جو نازل کی قرآن کریم کی، کون سی آیت ہے یہ؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ عقلی دلیل ہے کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں. باقی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تم جن کی عبادت کرتے ہو، چاہے اسے کتنا ہی بڑا کیوں نہ تصور کرو، ذرا یہ بتاؤ کہ وہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ وہ بھی مانتے تھے کہ یہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. تو جب مخلوق ہے تو مخلوق کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ خالق کی عبادت کرو جس نے اسے پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العالمین کا خالق ہونا یہ عقلی دلیل ہے، اور یہ ہر وہ شخص محسوس کرتا ہے، تسلیم بھی کرتا ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کفار مکہ کے بارے میں 1-2 جگہوں پر نہیں، متعدد جگہوں پر بیان کیا ہے کہ اگر ان سے آپ پوچھو گے کہ ان چیزوں کو کس نے پیدا کیا، تو کیا کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. تو وہ بھی مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے کہ خالق اللہ رب العالمین ہے. تو یہ عقلی دلیلیں ہوئیں کہ جب تم اللہ رب العالمین کو خالق مانتے ہو تو عبادت پھر اس کے علاوہ دوسرے کی کیوں کرتے ہو؟ عبادت کا مستحق بھی وہی ہونا چاہیے جو خالق ہے. تو یہ عقلی دلیلیں ہیں. خلق الماء والعرش والقلم. اللہ رب العالمین کی مخلوقات اللہ رب العالمین کے وجود کی سب سے بڑی دلیلیں، اور ان مخلوقات میں خصوصاً وہ مخلوقات جو انتہائی عظیم ہیں. ایک انسان اپنے عقل سے سوچے تو یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان کا خالق اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اب ان مخلوقات کا جب ہم نے تذکرہ شروع کیا تو سب سے پہلے اس مخلوق کا تذکرہ کیا جسے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے. چنانچہ کیا استعمال کیا؟ خلق الماء والعرش والقلم. یہ 3 مخلوقات ایسی ہیں، پانی، عرش اور قلم، جن کے بارے میں سلف صالحین کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں
سب سے پہلے ان مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ بعض علماء سے منقول ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے، جیسے کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرماتے ہیں کہ قلم کو پیدا کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا ہے، اور اسے ہی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے۔ سلف کی ایک جماعت کا یہ قول ہے، اور اسے ہی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے۔ اور بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ عرش سے پہلے اللہ رب العالمین نے پانی کو پیدا کیا، یا عرش اور پانی دونوں ساتھ میں ہے، دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر مقدم نہیں کہہ سکتے۔ خلاصہ یہ کہ ان تین مخلوقات کے بارے میں سلف کے ہمیں اقوال ملتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ کسی نے قلم کو بیان کیا، کسی نے عرش کو، کسی نے پانی کو۔ اگر دلائل کی روح سے دیکھا جائے تو یہی ترتیب درست معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پانی کا تذکرہ کیا جائے، پھر عرش کا، اور پھر قلم کا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنة وعرشه على الماء، کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ تو کس سے لکھا؟ قلم سے لکھا۔ بعض روایتوں کے اندر صراحت ہے، اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب، قال ما اکتب؟ قال اکتب مقادیر الخلائق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو کہا کہ لکھو۔ پوچھا کہ کیا لکھوں؟ کہا کہ مخلوقات کی تقدیر کو لکھو۔ اور یہ تقدیر مخلوقات کی اللہ رب العالمین نے کب لکھا ہے؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کے اندر آگے ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اس وقت اللہ رب العالمین کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ تو عرش کے بارے میں، پانی کے بارے میں اور قلم کے بارے میں ہمیں دلیل مل گئی، لیکن عرش اور قلم کے بارے میں اگر کہا جائے تو راجح یہی ہے کہ عرش کو اللہ رب العالمین نے قلم سے پہلے پیدا کیا۔ عرش کو اللہ رب العالمین نے قلم سے پہلے پیدا کیا ہے۔ جو دلیل دی جاتی ہے قلم کے پہلے مخلوق ہونے کی، وہ دلیل سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے وہ معنی نہیں دیتی جو کہ اس سے سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اول ما خلق اللہ القلم، اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ حالانکہ اس حدیث کا درست معنی یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اسے یہ کہا، یہ نہیں کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ نے قلم سے یہ کہا، یہ اس کا معنی ہے۔ لہذا درست یہی معلوم ہوتا ہے کہ عرش کو اللہ رب العالمین نے قلم سے پہلے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی اولین مخلوقات ہے، پانی، عرش اور قلم۔ اس کے بعد کہا وَكَتَبَ بِهِ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ، اس قلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث پیش کی گئی۔ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اور اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو
6 دنوں کے اندر پیدا کیا. السماوات کا لفظ قرآن میں اسی طرح جمع کے صیغے کے ساتھ اور ارض کا لفظ مفرد کے صیغے کے ساتھ آیا ہے. کتنی آسمانیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے؟ 7 آسمان، جس کے بارے میں صراحت ہے 7 سماوات، جس کے بارے میں صراحت ہے 7 سماوات. لہذا آسمان کے 7 ہونے کے بارے میں کسی کا کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. البتہ زمین کے بارے میں 7 اراضین قرآن کے اندر نہیں آیا ہے. البتہ حدیث کے اندر اس کی صراحت آئی ہے کہ زمین بھی 7 ہے. لیکن قرآن کریم کے اندر سورۃ الطلاق کی جو آیت ہے اس کا ظاہر یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے اسی طریقے سے 7 زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے آسمان کے بارے میں کہا کہ 7 آسمانوں کو پیدا کیا، اور زمین کے بارے میں کیا کہا؟ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ اسی طریقے سے زمینوں کو بھی پیدا کیا. تو مثلہن کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین بھی 7 ہیں. تو کل 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. ایک انسان کی تحقیق جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک، وہ کہاں تک ہے؟ وہ محدود ہے یہ ایک آسمان اور ایک زمین کے تحت. ایک انسان کی پوری تحقیق صرف ایک آسمان اور ایک زمین تک محدود ہے. کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اس آسمان کو چھید کر کے، چیر کر کے دوسرے آسمان تک پہنچے. پہنچ سکتا ہے کوئی؟ خود ان کے مطابق کہ ہمارا علم اتنا اونچا ہو چکا ہے، ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان پہلا ملک ہے جس نے چاند کے قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ کی. پوری دنیا والے تسلیم بھی کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کیا اقرار کر رہے ہیں یہ؟ اس کا مطلب کہ اب تک کوئی یہاں تک نہیں پہنچ سکا تھا، اور اس سے آگے تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچ سکا ہے. یہی نا؟ تو اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق تک صرف پہنچنا، باقی اس کی تحقیق ابھی نہیں کر سکے، صرف پہنچنے کے بارے میں ہے. اب وہاں پہ کیا کچھ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، زندگی ہے یا نہیں، یہ تمام چیزیں بعد میں آئیں گی. ابھی صرف پہنچنے کے بارے میں ہے. تو اللہ رب العالمین نے صرف ایک آسمان اور ایک زمین کے اندر جو چیزیں پیدا کی ہیں، ایک انسان ابھی تک تمام چیزوں تک پہنچ بھی نہیں سکا. تو یہ انسان کے علم کا حال ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ انسان تمہیں انتہائی معمولی، بہت ہی کم علم دیا گیا. انسان کا علم انتہائی قلیل ہے، انتہائی کم ہے، انتہائی محدود پیمانے پر اللہ نے انسان کو علم دیا ہے، اور اسی علم کو لے کر وہ فخر کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، حالانکہ یہ انتہائی معمولی ہے. باقی 6 آسمانوں میں، باقی 6 زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں. ممکن ہی نہیں کسی کے لیے کہ اور دوسری زمین پہ جائے اور دیکھے کہ دوسری زمینوں میں اللہ نے کیا رکھا ہے. بلکہ اسی زمین کے ایک حد تک ہی وہ جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. سمندر جو اس کے سامنے ہے، اس سمندر کے ایک حد تک ہی وہ جا سکتا ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتا. اور اس میں بھی جاتے ہوئے کتنے لوگوں کی جان چلی گئی. ابھی گزشتہ 2 سال پہلے ٹائٹینک جہاز کا جو ملبہ ہے اسے دیکھنے کے لیے دنیا کے 5 امیر ترین لوگ گئے تھے، اور سب کے سب کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے، نہیں پہنچ سکے. اس کے آگے بھی اللہ رب العالمین نے کیا کچھ رکھا ہے کسی کو کچھ پتا ہے؟ اس موقع پر BBC ہندی کی ایک ڈاکومنٹری ویڈیو آئی تھی جسے میں نے نشر بھی کیا تھا فیس بک پیج پر.
اس میں وہ تسلیم کر رہے ہیں، تسلیم کے انداز میں تو نہیں بلکہ وہ فخری انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنی زیادہ ترقی کر چکے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی سائنسداں سمندر کے تقریباً 5% کے بارے میں تحقیق کر چکے ہیں، اندازہ لگا چکے ہیں کہ کیا کچھ ہے سمندر میں. دوسرے لفظوں میں کیا اقرار کر رہے ہیں کہ باقی 95% کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا، ابھی تک ہم پہنچ بھی نہیں سکے. تو اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق کے بارے میں انسان کے علم کا یہ حال ہے. تو باقی دوسری مخلوقات جس کو دیکھا بھی نہیں اس کے بارے میں انسان کچھ کہہ سکتا ہے؟ دوسرے آسمانوں میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے کچھ کہہ سکتا ہے؟ دوسری زمینوں میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے کچھ کہہ سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اسی کو مختصر الفاظ میں بیان کر دیا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم ان چیزوں کی جن کو تم نے دیکھا ہے اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں. اور جن کو انسان نے دیکھا ہی نہیں اب تک، بلا شک وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تھوڑا سا اللہ رب العالمین نے ہمیں دکھایا ہے، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے. تو اللہ رب العالمین کی یہ مخلوقات کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ خالق صرف اللہ رب العالمین ہے؟ اگر انسان پہنچ بھی نہیں سکتا، جو انسان یہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ سمندر کے 95% تک ہم پہنچ ہی نہیں سکے، کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے؟ ممکن ہی نہیں. پہنچنے تک کا وہ دعویٰ نہیں کر پا رہے تو پیدا کرنے کا دعویٰ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑی عقلی دلیل ہے کہ اس کا خالق فقط اللہ ہی ہو سکتا ہے، کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کے وجود کی یہ عقلی دلائل ہیں. آگے فرماتے وَرَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، جیسے کہ قرآن میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات. یہ سورۃ الرعد کی دوسری آیت ہے جسے یہاں پر ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. تو یہ جملہ جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سورۃ الرعد کی اس دوسری آیت سے ماخوذ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے اٹھایا ہوا ہے. ممکن ہے کسی مخلوق کے لیے کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز اس اسپیس میں رکھے اور اسے دکھا دے کہ وہ وہیں پر محفوظ رہے، وہ نہ گرے؟ یہ ممکن نہیں مخلوق کے لیے. اور اللہ رب العالمین یہ پورا آسمان بغیر کسی ستون اور کھمبے کے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی بہت بڑی عقلی دلیل ہے. وَيُمْسِكُهَا أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ رب العالمین ان آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے. اگر اللہ رب العالمین چھوڑ دے تو دنیا تہس نہس ہو جائے گی. تو اللہ رب العالمین اسے زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے. اسی طرح وسخر الشمس والقمر، اللہ رب العالمین نے سورج کو، اللہ رب العالمین نے چاند کو مسخر کیا ہوا ہے کہ ایک اپنے محور پر یہ چلتا رہے. ذرہ برابر اگر ادھر ادھر ہو جائے تو یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی 1 منٹ کے اندر. صرف جب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند کے اندر گرہن ہوتا ہے اس وقت دنیا کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ تو صرف یہ گرہن کی وجہ سے اگر یہ حالت ہو جائے تو یہ اگر اپنے محور سے ہٹ جائیں تو یہ زمین تہس نہس ہو جائے گی، یہ دنیا 1 سیکنڈ کے اندر تہس نہس ہو جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو مسخر کیا ہوا ہے کہ اپنے محور پر چلتے رہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج آدھا گھنٹہ پہلے غروب ہو گیا یا آدھا گھنٹہ پہلے نکل گیا وقت سے. بہترین طریقے سے اپنے محور پر چل رہا ہے اور کام کر رہا ہے. تو یہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی وجود کی عقلی دلیلیں ہیں.
یہ سورج روزانہ انسان دیکھتا ہے، چاند روزانہ انسان دیکھتا ہے، لیکن اس سے سبق حاصل نہیں کرتا کہ آخر اسے کس نے پیدا کیا۔ چاند تک تو پہنچ گیا، لیکن اس چاند کو کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا، اس کے بارے میں اسے جستجو نہیں ہوتی۔ اس سورج کو دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں اس کی جستجو نہیں ہوتی، تحقیق کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سورج اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور یہ سورج بھی اللہ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں، بلکہ اس سے بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں۔ لیکن ان تمام مخلوقات کو دیکھنے کے باوجود بھی اسے اتنا علم نہیں آتا کہ اسے کس نے پیدا کیا، آخر کون ہے جو اسے اتنی بہترین سسٹم کے ساتھ چلا رہا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے وجود کی اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی عقلی دلیلیں ہیں۔ آگے بڑھیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی وجود کی عقلی دلائل میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو بچھا دیا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پہاڑ اور پربت پیدا کیے ہیں۔ زمین میں کتنا حصہ پانی ہے؟ جی 80 کے قریب ہے، اور خشکی کتنا ہے؟ باقی حصہ تقریباً 20 حصے کے قریب۔ آپ خود دیکھیں کسی جگہ پر 20 حصہ خشکی رکھیں اور باقی حصہ پانی رکھیں، وہاں کیا حالت ہوتی ہے؟ وہاں پر وہ چیز ثابت رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین کے بناوٹ کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو رہنے کے لائق کتنا خوبصورت بنایا، اتنا گیلا بھی نہیں کہ انسان دھس جائے، اور اتنا سخت بھی نہیں کہ اس کی ضروریات حاصل نہ ہو۔ اگر اللہ رب العالمین پہاڑ کی طرح اسے سخت کر دیتا تو انسان اس زمین پر زندگی گزر بسر نہیں کر سکتا تھا، یا گیلا بہت زیادہ ہو جاتا تو تب بھی اس کے لیے اس زمین پر زندگی گزر بسر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ کیا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اس طریقے سے پوری دنیا کی بہترین طریقے سے بناوٹ کر سکے؟ یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس طریقے سے وہ اسے مینیج کر سکے۔ یہ بس اللہ رب العالمین کی طاقت ہے جو اس نے بہترین انداز میں اس زمین کو رہنے کے لائق بنایا ہے۔ اسی طریقے سے پہاڑ ہے، پربت ہے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا۔ اسی انہار کو دیکھیں، سمندر کو دیکھیں، پربت کو دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سمندر کے اندر جو پانی رکھا ہے یہ پورا کا پورا کھارا ہے، اور میٹھا پانی انتہائی محدود مقدار میں، لیکن اس سے انسان کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایسے علاقے میں بھی جہاں پر پانی کا ایک قطرہ، میٹھا پانی کا ایک قطرہ نہیں نکلتا، وہاں بھی اللہ رب العالمین نے وافر مقدار میں پینے کے پانی کے پہنچانے کا بندوبست کر رکھا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سعودی عرب، میٹھا پانی ایک قطرہ نہیں نکلتا، کہیں کہیں کوئی کنواں نکل جائے تو بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ رب العالمین نے زندگی وہاں پر بھی رکھی ہے۔ ام القریٰ مکہ کو کہا جاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ کر آیا تو وہاں پر کوئی زندگی تھی؟ پانی کا نام و نشان نہیں، لیکن اس پہاڑ کے اندر سے اللہ رب العالمین نے ایسے پانی کا جھرنا اور چشمہ نکالا جو آج بھی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کیا کسی مخلوق کے بس کی بات ہے یہ؟ اگر مخلوق کے بس کی بات ہے تو کہیں دوسری کا نکال کے دکھا دو، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل و کرم ہے
ایک انسان صرف زمزم کے بارے میں اگر غور کرے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہوگا. ایمان لانے کے لیے زمزم ہی کافی ہے. وہ زمین ایسی نہیں کہ آج بھی 1400 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے، اور اگر زمزم کی تاریخ سے لیا جائے تو کتنے ہزاروں سال گزر چکے. آج سے کتنے ہزاروں سال پہلے اللہ رب العالمین نے وہاں پر پانی کا چشمہ نکالا ہے. وہ آج بھی ایسی سخت زمین ہے کہ آج اتنی ترقی کے باوجود بھی کوئی انسان مشین تیار نہیں کر سکا کہ وہاں پر نصب کرے اور وہاں سے پانی نکال لے. ممکن نہیں ہو سکا آج بھی انسان کے لیے. تو اللہ رب العالمین کی قدرت پر اگر انسان غور کرے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہوگا. اللہ رب العالمین نے اتنا کھارا پانی رکھا ہے. اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہوتی. سمندر کا پانی یہ کھارا نہ ہو کر میٹھا ہوتا، کتنے لاکھوں جانور روزانہ اس میں مرتے ہیں. کتنی مچھلیاں اللہ رب العالمین نے اس سمندر کے اندر رکھی ہیں، کتنی مخلوقات رکھی ہیں. آج تک انسان ان مخلوقات کے بارے میں جان تک نہیں سکا کتنی مخلوقات اللہ رب العالمین نے وہاں رکھی ہے. ان تمام مخلوقات کے رزق کا اللہ رب العالمین بندوبست بھی کیے ہوئے ہے. وہاں زندگی بھی ہے اور وہ مرتے بھی ہیں. اگر یہ پانی کھارا نہ ہو کر میٹھا ہوتا تو صرف وہاں پر جو مخلوقات مرتے ہیں ان کی بدبو سے یہ زمین اتنی متعفن ہو جاتی اور بدبودار ہو جاتی کہ دوسرے لوگ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. لیکن دیکھیں اللہ رب العالمین کی حکمت کہ اللہ رب العالمین نے اسے کھارا رکھا ہے تاکہ اس کی بدبو کا احساس تک نہ ہو. یہ مٹی، آپ کوئی بھی جسم وفات پا جائے، مٹی کے اوپر رکھے، زمین کے اوپر رکھے، اس سے بدبو پھیل جائے گی. لیکن دفن کرنے کے بعد کوئی بدبو آتی ہے؟ کوئی بدبو نہیں آتی. اللہ رب العالمین نے اس مٹی کے اندر وہ صفت رکھی ہے کہ یہ جسم اس میں گل بھی جائے اور اس کے اندر کوئی بدبو پیدا نہ ہو. اگر یہی صورتحال دفن کرنے کے بعد بھی ہوتی تو کوئی انسان اس زمین پر زندگی گزار نہیں سکتا تھا. تو یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی عقلی دلائل ہیں. مد الارض وجعل فيها رواسي وانہارا، کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو بچھایا ہے رہنے کے لائق، بالکل سوٹیبل، ایک دم پرفیکٹ ہو، مناسب ہو انسانوں کی اور دوسرے مخلوقات کی زندگی گزارنے کے لیے. ویسے ہی اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے. اور پھر اس کے اندر پہاڑ بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور پھر نہریں بھی جاری کی. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہر پھل میں سے جوڑے جوڑے پیدا کیے. يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا، اور رات اور دن کے آنے جانے کا سسٹم اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. صرف اسی پر انسان غور کرے کہ اگر اللہ رب العالمین یہ سسٹم نہیں رکھتا، رات اور دن کا آنا جانا نہیں ہوتا، صرف رات ہی ہوتی یا صرف دن ہوتا، تو ذرا سوچے کہ کیا دنیا کا نظام بنتا. اللہ رب العالمین نے رات کو بنایا ہے آرام کرنے کے لیے اور دن کو بنایا ہے رزق کمانے کے لیے. یہ جو ہمارا انسانی جسم ہے دن میں آرام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، پھر سوتا ہے رات کو. جس طرح موبائل کا چارج ختم ہو جائے اسے آپ چارج میں لگاتے ہیں، پھر بیٹری مکمل ہو جاتی ہے، ایک دم ریچارج ہو جاتا ہے نا. تو اسی طریقے سے ہمارا یہ انسانی جسم ہے، کام کرتے کرتے چارج ختم، سویا پھر مکمل چارج ہو گیا، فل چارج ایک دم. تو اللہ رب العالمین نے جو ہمارا جسم بنایا ہے اس کے لیے نیند بہت ضروری ہے، اور وہ نیند بھی رات کی نیند ہو. ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر کچھ ایسے نس ہوتے ہیں جو صرف اور صرف رات کو ہی سوتے ہیں. دن میں لاکھ کوشش کر لیں آپ، وہ نہیں سو سکتے. اگر کوئی شخص مسلسل ایسی ڈیوٹی کر رہا ہے کہ رات کو نہیں سوتا ایک منٹ بھی، صرف دن کو سوتا ہے، تو یہ نس اس کے سالوں سال تک جاگتے ہی رہتے ہیں، کبھی سوتے نہیں. اور پھر اس وجہ سے ایسی بیماریاں جنم لیتے ہیں
جو لا علاج ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ وہ صرف رات کو ہی سوئیں گے, اور وہ بھی گہری نیند میں انسان جائے تبھی وہ نہ سوتے ہیں, ورنہ نہیں سوتے. کوئی انسان اس کو تیار کر سکتا ہے, پیدا کر سکتا ہے؟ تو یہ رات اور دن کا آنا جانا اللہ رب العالمین کی دلیل, وجود کی کتنی بڑی دلیل ہے. اگر یہ رات اور دن کا آنا جانا نہ ہوتا تو یہ جو سسٹم ہے یہ پورا درہم برہم ہو جاتا. تو یہ اللہ رب العالمین کی وجود کی دلیلیں ہیں. فسبحان اللہ الذی اتقن کل شیء واحسنہ. ہم اس رب کی پاکی بیان کرتے ہیں جس نے ہر چیز کو نہایت اتقان کے ساتھ پیدا کیا ہے, پختگی کے ساتھ پیدا کیا ہے. ما تری فی خلقہ من تفاؤت وما تری فیہ من فطور. اللہ رب العالمین کی تخلیق میں, اس کی پیدائش میں کہیں کوئی آپ کو خلل نظر نہیں آئے گا, کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. ایک انسان چھوٹی سے چھوٹی چیز, چاہے وہ کتنا ہی بڑا انجینئر کیوں نہ ہو جائے, چاہے ہزاروں انجینئروں کے دماغ کو ایک ساتھ استعمال کر کے کوئی چیز تیار کی جائے, اس کے باوجود چند سالوں کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس طرح نہ بنا کے اگر اس طرح بناتے تو زیادہ بہتر تھا. ایک شہر کو تیار کرتے ہیں, دنیا کے ہزاروں انجینئروں کا دماغ استعمال کرنے کے بعد, کہ آئندہ 100 سال تک جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے وہ تمام چیزیں ہم تیار کر لیں شہر کے اندر. اور پھر 10 سال 15 سال کا عرصہ گزرتا ہے اور لگنے لگتا ہے کہ نہیں, یہ چیز یہاں پر غلط ہو گئی, یہاں پہ اس طرح نہ کرتے, اس طرح کرتے تو زیادہ بہتر تھا. کہتے نہیں کہتے؟ ایک انجینئر کو بلا کر لاکھوں خرچ کر کے آپ ایک بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں, ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوتی, اس کے بعد ہی افسوس کرنے لگتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا, اس طرح نہ کر کے اس طرح کرتے تو زیادہ بہتر تھا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور اللہ رب العالمین کی تخلیق کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کب کس چیز کو کہاں پر رکھنا ہے, بلکہ کب کس چیز کو ظاہر کرنا ہے, اللہ رب العالمین نے وہ بھی مقدر کر کے رکھا ہے. مثال کے طور پر یہ گیس ہے جو جس سے آج ہم کھانا پکاتے ہیں, یہ پیٹرول ہے جس سے گاڑیاں چلتی ہیں. اگر پیٹرول ایک دن ختم ہو جائے, مان لیں کہ ایک دن پیٹرول نہیں ہے دنیا میں, کیا حالت ہوگی؟ زندگی ٹھپ ہو جائے گی, ہے یا نہیں؟ اس پیٹرول کو اللہ رب العالمین نے اسی زمین کے اندر رکھا تھا, اس گیس کو اس زمین کے اندر رکھا تھا. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی یہ پیٹرول اور یہ گیس اس زمین کے اندر تھا, لیکن اللہ رب العالمین نے اسے ظاہر نہیں کیا. سب کچھ مقدر کر کے رکھا ہے کہ کب اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرنا مناسب ہوگا, اسی وقت اللہ رب العالمین اسے ظاہر کرتا ہے. ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین مستقبل میں ظاہر کرنے والے ہیں ہم ان سے واقف نہیں ہیں, اور یقیناً ایسی ہے جو آج سے 200 سال 300 سال پہلے گزر گئے, انہیں پتا بھی تھا کہ گیس اور پیٹرول کی شکل میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہم سے 200 سال کے بعد آنے والے حاصل کریں گے, کچھ پتا نہیں تھا انہیں. تو اللہ رب العالمین کس چیز کو کب ظاہر کرنے والے ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین نے مقدر کر کے رکھا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کے اندر کمال کی دلیل ہے, اتقان کی دلیل ہے. ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے اتقان کے ساتھ پیدا کیا ہے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنی مخلوقات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ اللہ رب العالمین کی یہ کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو نہایت پختگی کے ساتھ, اتقان کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین کی تخلیق میں آپ کو کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین کے 2 نام ہیں, ایک ہے علیم, ایک ہے حکیم. اللہ رب العالمین علم والا بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. تو اللہ رب العالمین ہر کام علم کے ساتھ کرتا ہے اور حکمت کے ساتھ کرتا ہے. کوئی بھی کام اللہ رب العالمین کا حکمت سے خالی نہیں اور بلا علم بھی نہیں. آگے بڑھیں. فبدأ خلقه من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه
فعدله وصوره فأحسن صوره وجعل له عينين ولسانا وشفتين وشق سمعه بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. پہلے پانی کا تذکرہ، عرش کا، قلم کا، آسمان اور زمین کا، پہاڑوں کا، سمندروں کا، پھلوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق ملائکہ کا تذکرہ کیا. اور یہ ملائکہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے عظیم مخلوق ہے. ملائکہ مطلب فرشتے، ملک کی جمع ہے ملائکہ. عربی زبان میں ملائکہ کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے کہ فرشتوں پر بھی ایمان لایا جائے. یہ فرشتے انتہائی عظیم مخلوق ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا کہ یہ بازو والے ہیں. بعض فرشتوں کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 پر ہیں، بعض کے 4 پر ہیں. یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی اتنی عظیم مخلوق ہے کہ صرف ایک حدیث پر غور کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے اصل صورت میں دیکھا، جس کی صفت بیان کی کہ اس کے بازو کیا ہے؟ افق کو پورا گھیرے ہوئے ہیں. صرف ایک فرشتے کی بات یہ ہے یہ. اور اللہ رب العالمین نے کتنے فرشتے پیدا کیے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہی زیادہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کے بارے میں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی تعداد صرف اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، لیکن وہ انتہائی کثیر تعداد میں ہے. یہ حدیث رسول سے پتہ چلتا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر رہا ہو. کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول نہ ہو. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ انتہائی کثیر تعداد میں. اللہ رب العالمین نے البیت المعمور کے اندر فرشتوں کو طواف کرنے کا حکم دیا. روزانہ 70,000 داخل ہوتے ہیں، اور پھر ایک فرشتہ جو ایک مرتبہ عبادت کر لیتا ہے اسے دوسری مرتبہ موقع نہیں ملتا. قیامت تک دوسری مرتبہ موقع اب اسے نہیں ملنے والا. تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے کی تعداد کتنی زیادہ ہے. تو اللہ رب العالمین کے یہ فرشتے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ. اور جنوں کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا ہے. جنوں کی پیدائش انسانوں کی پیدائش پر مقدم ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر جنوں کا تذکرہ فرشتوں کے بعد اور انسانوں سے پہلے کیا ہے. اس کے بعد کہا وَخَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ احسن تقویم کا لفظ قرآن سے ماخوذ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے، پیدا کیا ہے. فَبَدَأَ خَلْقَهُ مِنْ طِينٍ. انسان کو اللہ رب العالمین نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه فعدله وصوره فأحسن صوره. پھر اللہ رب العالمین نے پانی کو اس مٹی میں ملایا اور پھر انسانوں کی شکل تیار کی، اس کے اندر روح پھونکا اور اسے بہترین شکل و صورت عطا کیا، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر متعدد آیات کے اندر بیان کیا ہے. سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کہ وہ اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں شکل و صورت عطا کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہی ہے
جو ماں کے پیٹ کے اندر ہی ایک بچے کو نئی شکل اور نئی صورت عطا کرتا ہے. الذی خلقک فسواک، کس طرح ہے؟ فعدلک. اس سے پہلے والی آیت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا کہ جس شکل و صورت میں چاہا اس میں تم کو اللہ رب العالمین نے ڈھال دیا ہے، جوڑ دیا ہے. اللہ رب العالمین کے بے شمار ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ المصور، شکل و صورت عطا کرنے والا. صرف انسان اپنے شکل و صورت پر غور کر لے تو اس کی ایمان لانے کے لیے کافی ہے. یہ شکل و صورت کسی دوسرے کی شکل سے ملتی ہے؟ کسی کی شکل سے نہیں ملتی. یہاں تک کہ جو جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے، ان کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، بالکل ایک طرح نہیں ہوتے. اگر شکل بھی مل جائے تو فنگر پرنٹس ملتے ہیں دونوں کے؟ نہیں ملتے. آنکھوں کا ریٹینا دونوں کا الگ الگ ہے یا نہیں؟ جسم کی بو الگ الگ. دنیا میں کسی سے کسی جسم کی بو نہیں ملتی. روزانہ کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں؟ کوئی شمار ہی نہیں. ہم شمار تک نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین آج کتنی نئی شکلیں پیدا کی ہیں. آئندہ کل اللہ رب العالمین جن کو پیدا کرنے والے ہیں، جن کو نئی شکل عطا کرنے والے ہیں، یہ جب سے دنیا بنی ہے اب تک نہیں تھے نا. جب سے دنیا بنی ہے آئندہ کل جو بچے پیدا ہوں گے وہ نئی شکل لے کر دنیا میں آئیں گے. اب تک جب سے دنیا بنی ہے یہ شکل موجود نہیں تھی. اب دنیا کے کسی سب سے بڑے آرٹسٹ کو لے کے آئے، بلکہ دنیا کے اندر جتنے آرٹسٹ ہیں سب کو جمع کر دیں اور ان سے کہیں کہ آئندہ کل جو بچے پیدا ہونے والے ہیں خیالی تصویریں آپ بنائیں، یعنی جن کا ابھی تک وجود نہیں ہے خیالی تصویریں بنائیں. کتنی بنا سکتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین ایک دن میں جتنی نئی شکلیں عطا کرتے ہیں دنیا کے تمام آرٹسٹ مل کر اتنی شکلیں تیار نہیں کر سکتے. اور جب سے دنیا بنی ہے اب تک کتنی شکلیں اللہ نے عطا کی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا. تو جو ایک شکل کھینچ تک نہیں سکتا، تیار نہیں کر سکتا، کیا امید ہے کہ وہ پیدا بھی کر سکے؟ یہ کتنی بڑی دلیل ہے انسان کی شکل کہ اس کا خالق فقط اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کہا وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو شکل عطا کی اور بہترین شکل عطا کی. وَجَعَلَ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے نا. یہ اما پارے کے اندر ہی ہے یہ سب. اس لیے ہم نے کہا کہ قرآن کے اندر خصوصاً جو مکہ کے اندر صورتیں نازل ہوئی ہیں ہر سورے کے اندر تقریباً اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کی ان عقلی دلیلوں کو بار بار دہرایا ہے مکہ والوں کے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اسی عقل سے تم اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کر سکتے ہو. اس کے باوجود بھی تسلیم نہ کرو تو ظاہر سی بات ہے کہ اب تمہارا حساب ہونے والا ہے. اگر اللہ رب العالمین کے وجود کو تم تسلیم نہیں کرتے اور اس کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتے تو وَجَعَلَ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا کہ اللہ رب العالمین نے اسے 2 آنکھیں عطا کی ہیں، زبان عطا کی ہیں، وَشَفَتَيْن 2 ہونٹ عطا کیے ہیں. یہ اما پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. ان چیزوں پر آپ غور کریں، عینین، لسان اور شفتین، 2 آنکھ، زبان اور ہونٹ. ہر ایک کے اندر اللہ رب العالمین نے چاہے آنکھ ہو، چاہے ہونٹ ہو، چاہے زبان ہو، پانی رکھا ہوا ہے. وہ سوکھنے نہیں پاتا. کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت دی ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
کہ انسان تم کیا اپنے نفس پر بھی غور نہیں کرتے؟ اپنے نفس پر اگر غور کر لو گے تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کر لو گے. وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اپنے نفس پر بھی تم غور نہیں کرتے، تو ہمیں اپنے نفس پر غور کرنا چاہیے. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ کہ اللہ رب العالمین نے اسے عینین دیا ہے، ولسانا وشفتین، اسے اللہ رب العالمین نے زبان دی ہے اور 2 ہونٹ دیے ہیں. ان تینوں چیزوں پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ان تینوں جگہوں میں، آنکھ ہو یا زبان ہو یا ہونٹ ہو، مناسب مقدار میں پانی رکھا ہے، تری رکھی ہے. اگر آنکھ خشک ہو جائے، اللہ رب العالمین اس نمی کو ختم کر دے، اس پانی کو ختم کر دے، تری کو ختم کر دے، تو آنکھ سے خون گرنے لگے گا. ایک دن بھی انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، اور جو تکلیف شروع ہوگی وہ برداشت نہیں کر پائے گا. سردی کے موسم میں یہ ہونٹوں کی خشکی آپ نے دیکھی ہے؟ کیا ہوتا ہے سردی کے موسم میں؟ یہ خشک ہونے کے بعد پھول نکلنے لگتا ہے. اللہ رب العالمین اگر تمہارے ہونٹوں کی یہ خشکی ختم، یہ تری ختم کر دے، اس نمی کو ختم کر دے، تو تمہارا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوگا. یہ زبان کے اندر جو اللہ رب العالمین نے تری رکھی ہے، یہ تری اگر ختم کر دے تو زندہ رہ سکتے ہو؟ نہیں رہ سکتے. تو یہ انسان جس نے تمہیں آنکھ عطا کی، تمہیں یہ لسان عطا کیا، زبان عطا کی، تمہیں ہونٹ عطا کیا، صرف ان چیزوں پر غور کر لو کہ کیا تم اسے پیدا کر سکتے ہو؟ اس کے اندر جو پانی ہے، اس پانی کو پیدا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. یہ پانی کی نعمت اگر ختم ہو جائے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ اللہ رب العالمین کی وجود کی بہت بڑی دلیلیں ہیں. وَشَقَّ سَمْعَهُ، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے 2 کان پیدا کیے. کان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایک خاص قسم کا پانی رکھا ہے، اور اتنا کھارا ہوتا ہے یہ پانی. دیکھیں ہر جگہ کے پانی کا ذائقہ بھی الگ الگ ہے، ہر جگہ کے پانی کا ذائقہ الگ الگ ہے. کان کے اندر جو پانی کا ذائقہ ہے اور آنکھ کے اندر جو پانی کا ذائقہ ہے، زمین و آسمان کا دونوں میں فرق ہے. اگر اس کی جگہ صرف بدل جائے تو ایک انسان ایک ہی دن کے اندر ختم ہو جائے گا. اتنا کھارا ہوتا ہے کان کے اندر کے پانی کا ذائقہ کہ اس وجہ سے کوئی بھی چیونٹی یا کوئی بھی جانور وہاں پر گھسنے کی ہمت نہیں کر پاتا. اگر یہ میٹھا ہوتا تو، اب غور کریں، آپ سوئے ہوئے ہیں اور کیا آپ کی حالت ہوتی؟ تڑپتے ہی رہتے آپ. لیکن سونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا پہرے دار وہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ آرام سے سو رہے ہیں، آپ کو ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی چیز یہاں پہ گھس جائے. یہ انسان کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے اسے؟ اس آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، خوشی کے آنسو اور غم کے آنسو، دونوں طرح کے آنسو نکلتے ہیں. اور دونوں آنسو کا جو اس کی گرمی ہے، زمین و آسمان کا دونوں میں فرق ہوتا ہے. خوشی کے آنسو اور غم کے آنسو میں حالانکہ دونوں ایک جگہ سے نکل رہے ہیں، دونوں آنسو ہیں، لیکن گرمی کی مقدار میں زمین و آسمان کا فرق اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. جذبات جیسے انسان کے دل کے اندر ہو، اس پانی کا درجہ حرارت بھی بدلتے رہتا ہے. تو یہ کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ کسی مخلوق کے بس کی بات ہے کسی پیدا کر سکے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان کیا تم اپنے نفس پر بھی غور نہیں کرتے؟ تو اگر انسان صرف ان چیزوں پر غور کر لے تو اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو جو پہلا مسئلہ ہم نے ذکر کیا تھا، اس کی یہ تمام دلائل ہیں. اس لیے اگر کوئی ملحد آ کر کہے کہ ہم نے اللہ کو تھوڑے دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ہم ایمان لائیں، آپ کو بھی اگر کوئی کہے تو یہ تمام دلائل اس کے سامنے پیش کر دیں کہ اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل چاہیے تمہیں، سنو یہ دلائل اللہ رب العالمین کے وجود کے ہیں. یہاں پر ہم اب بس کرتے ہیں انشاءاللہ. اب آگے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. ابھی جو دلائل ذکر کیے گئے، جن کو بھی اللہ رب العالمین نے
انصاف کی صفت سے نوازا ہے، ظالم نہیں ہے، وہ ان دلائل کا اقرار کرے گا، انکار نہیں کرے گا. یہاں تک کہ کفار مکہ بھی اقرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رب اللہ ہی ہے، البتہ عبادت دوسرے کی کرتے تھے، عبادت اللہ رب العالمین کی نہیں کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین کے وجود کی جو دلیلیں ہیں، ربوبیت کی دلیلیں ہیں، ان دلائل کو غیر مسلمین بھی تسلیم کرتے ہیں. وہ بھی اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں کہ وہی خالق ہے، وہی دنیا کو چلا رہا ہے. لیکن اصل غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کی جو تمیز ہوتی ہے وہ کس میں تمیز ہوتی ہے؟ عبادت کے باب میں آ کر، کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے جو کہ خالق ہے، جو کہ رازق ہے، جو کہ مدبر ہے، اس کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے رہتے ہیں یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے رہتے ہیں. تو غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کی تمیز توحید کی دوسری قسم میں ہوتی ہے جسے توحید الوہیت کہتے ہیں. اور تیسری قسم جو توحید کی ہے، توحید الاسماء والصفات، اللہ رب العالمین کے ناموں کے اور اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق جو توحید ہے، یہ قسم انتہائی اہم ہے. اور افسوس کے سب سے کم اگر توحید کے مسئلے پر ایسے ہی گفتگو کم ہوتی ہے. علماء اہل حدیث کے علاوہ کوئی اس موضوع کو کبھی اٹھاتا ہی نہیں. آپ کبھی نہیں پائیں گے کسی دوسری جماعت والوں کو کہ توحید کے موضوع پر وہ کبھی درس رکھے ہوں. 2-4 سال کی یا پوری زندگی کی ان کی تاریخ اٹھا لیں، آپ نہیں پائیں گے کہ انہوں نے توحید کے موضوع پر کوئی درس رکھا ہو، کوئی خطبہ دیا ہو، کوئی پروگرام کرایا ہو. ہمارے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ جماعت اسلامی والوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارے ہی فکر کا ہے. تو ہمارے ہی ایک ساتھی ہیں، ایک ساتھ ہم لوگ مدینے میں پڑھے تھے، ان کو دعوت دی اپنی مجلس میں اپنا ہی سمجھ کر. اب ان کو بولنے کا موقع دیا تو انہوں نے توحید کے موضوع پر خطاب کیا. یہ ان کی آخری مجلس رہی. اب دوبارہ ان کو دعوت نہیں ملی اس مجلس میں جانے کی، حالانکہ پہلی بار بہت عزت کے ساتھ تکریم کے ساتھ بلائے تھے. لیکن توحید کے موضوع پر بول دینے کی وجہ سے دوبارہ اور دعوت نہیں ملی. تو یہ ہے ان کی حالت کہ توحید کے موضوع پر اگر کوئی بول بھی دے تو برداشت بھی نہیں. خود تو کبھی نہیں بولیں گے، اگر کوئی ان کے مجلس میں بول بھی دے تو بھی برداشت نہیں کر پاتے. اہل حدیثوں میں بھی جو توحید کے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو آپ یہی پائیں گے کہ توحید الوہیت کے بارے میں، توحید عبادت کے بارے میں ہی بس گفتگو ہوتی ہے. اہل حدیثوں کے یہاں بھی ان کی مجلسوں میں بھی شاذ و نادر توحید اسماء و صفات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہو. اس لیے عوام تو دور کی بات، طلبہ علم بھی توحید اسماء و صفات کے متعلق ان کے سامنے کوئی گفتگو کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ توحید اسماء و صفات کے تعلق سے لا علم ہے، پتہ نہیں ان کو. اس لیے ضرورت ہے کہ اس اہم مسئلے کو حد سے زیادہ گفتگو کا موضوع بنایا جائے. یہی وہ توحید کی قسم ہے جس سے اہل سنت والجماعت کی دیگر گمراہ جماعتوں سے تمیز ہوتی ہے. جتنی بھی جماعتیں اسلام کے نام پر پیدا ہوئی ہیں، علی الاطلاق تمام جماعتوں کے اندر توحید اسماء و صفات کو لے کر گمراہی موجود ہے. جتنی بھی جماعتیں پیدا ہوئی، چاہے جہمیہ ہو، چاہے جبریہ، قدریہ، معتزلہ، خوارج، روافض، یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے جماعت اسلامی کے لوگ، یا دیوبندی حضرات ہو یا بریلوی حضرات ہو یا جو بھی ہو، جتنی بھی آپ جماعتیں پالے ہیں، جماعت اہل حدیث کے علاوہ، اہل سنت والجماعت کے علاوہ، سب کے یہاں توحید اسماء و صفات کو لے کر گمراہی مشترک طور پر موجود ہے. اس لیے یہی وہ توحید کی قسم ہے جو دیگر جماعتوں سے اہل سنت والجماعت کو، یا ہمارے ماحول کے اصطلاح میں اگر کہیں تو جماعت اہل حدیث کو ممتاز کرتی ہے. اس لیے ہمیں خصوصی طور پر اس مسئلے کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ عصر بعد والے سیشن میں توحید اسماء و صفات کے تعلق سے
گفتگو کی جائے گی، اور اس میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، کیا اصول و ضوابط ہے، تاکہ ہم اپنے رب کو صحیح طریقے سے پہچان سکیں۔ توحید کی یہی قسم ہے، توحید اسماء و صفات، جس سے ایک انسان اللہ رب العالمین کو پہچانتا ہے کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ رب ہے کون، اس کے کیا نام ہیں، اس کی کیا صفات ہے۔ جب وہ اللہ رب العالمین کو پہچانے گا تو عبادت میں جو لذت محسوس ہوگی اسے بغیر پہچانے ہوئے وہ لذت نہیں مل سکتی۔ اس لیے انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو عصر بعد والے سیشن میں ذکر کریں گے۔ نماز کے بعد آپ لوگ فوراً بیٹھیں، اور انشاءاللہ مغرب تک یہ سیشن جاری رہے گا، اور پھر اس کے بعد آخری سیشن جو ہوگا مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک، اس میں جس رب کی یہ صفت ہو اس کے کیا حقوق ہیں، ان حقوق کے بارے میں آخر میں بیان کیا جائے گا باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو مبارک بنائے، اس علم کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور اس محنت کو اللہ رب العالمین اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔